بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ بی بی سی نے پلوامہ میں کیا دیکھا؟ اگرچہ انڈین حکومت کی جانب سے اب تک کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے، بی بی سی نامہ نگار نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قصبے پامپور میں گرنے والے ایک طیارے کے ملبے کو بلڈوزر کی مدد سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور کے مطابق مقامی افراد نے بتایا کہ انہوں نے جیٹ بمباروں کی زوردار آوازوں کے بیچ ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ ریاض مسرور کے مطابق قصبے کے مختلف حصوں میں گرنے والے ایک جہاز کے ٹکڑوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبے کے معائنے کے لیے انڈین ایئر فورس کی ایک ٹیم بھی جائے وقوع پر موجود ہے، تاہم حکام کی جانب سے تاحال تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ کون سا طیارہ تھا یا کس ملک کا تھا۔ بی بی سی کے نمائندے کے مطابق جس مقام پر طیارہ گرا اس جگہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا اور کسی بھی شخص کو اس مقام تک جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جموں کے ضلع رامبن میں بھی منگل کی شب ایک طیارہ تباہ ہوا ہے۔ ضلع رامبن کے علاقے پنتھیال کے سرپنچ ظہور احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے گاؤں میں بدھ کی شب جیٹ طیاروں کی آواز کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد وہ خود پولیس کے ہمراہ جائے واردات پر پہنچے۔ نامہ نگار کے مطابق اس کے علاوہ انڈیا کی ریاست پنجاب کے ضلع بھٹنڈا میں بھی طیارہ گرنے کی اطلاعات ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ طیارہ اکلیان کلاں نامی گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا اور اس واقعے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ پھر یہ کہتے ہیں متضاد خبریں۔ ان طیاروں کی تباہی کے بارے میں بھی انڈین فضائیہ نے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ انڈیا کے اخبار دی ہندو کی جانب سے انڈین حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی گئی کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے ہیں، تاہم بعد میں دی ہندو کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ خبر ہٹاتے ہوئے لکھا گیا کہ ہم نے آپریشن سندور میں انڈین طیاروں کی شمولیت کے بارے میں پوسٹ ہٹا دی ہے کیونکہ اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے بھی خبر دی گئی کہ میں یہ ساتھ میں بتا دوں کہ بی بی سی پہ جو مقبول ترین خبریں ہیں اب اس میں یہ نمبر 1 پر ہے، یہ خبر میں آپ کے سامنے اس وقت ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے بھی خبر دی گئی کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے 4 سرکاری حکام نے بتایا کہ 3 طیارے الگ علاقوں میں گرے ہیں۔ اس خبر پر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حکام نے بتایا کہ ان طیاروں کے پائلٹس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز بھی زیر گردش کرتی رہیں جن میں طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے، تاہم بی بی سی ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد والا جو پورشن ہے اس میں جو بی بی سی نے لکھا ہے اس کے مطابق تو کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ماضی میں جو دشمن کے خلاف اپنا جہاز گروا دے اس کو ویر چکرا دیتا ہے، اپنا ایک بہت ہی پریسٹیجیس گیلنٹری کا، بہادری کا ایوارڈ۔ تو یہ ہسپتال میں جائیں اور ہسپتال میں جا کر ویر چکرا بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ پائلٹس کو بی بی سی کے مطابق ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستانی اور انڈین فضائیہ کے ماضی میں متضاد دعوے۔ اس پورشن میں بی بی سی کہتا ہے کہ حالیہ دعووں سے ایک بار پھر پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی اور بالا کوٹ حملے کے رد عمل میں پاکستان کی جانب سے انڈین فضائیہ کے طیارے مار گرانے کے دعوے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ پھر یہ اس کی تفصیلات سامنے رکھتے ہیں کہ F-16 مار دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، پاکستان نے دعوے کو مسترد کیا، پھر امریکہ نے بھی مسترد کر دیا کہ کوئی نہیں، ایسا کچھ کام نہیں ہوا۔ پھر پاکستان کا اب تک یہ دعویٰ ہے کہ 2019 میں انڈین فضائیہ کے 2 طیارے گرائے تھے، جبکہ دوسری جانب انڈین صدر رام ناتھ کووند نے انڈین فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن ورتھمان کو فروری 2019 میں پاکستانی فضائیہ کے F-16 طیارے کو مار گرانے پر ملک کے تیسرے سب سے بڑے فوجی اعزاز ویر چکرا سے نوازا تھا۔ یہ ہے وہ خبر جو بی بی سی نے شائع کی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کی نظر سے گزر رہی ہوں گی انڈیپینڈنٹ کیا لکھ رہا ہے، گارڈین کیا لکھ رہا ہے، CNN نے کیا رپورٹ کیا ہے، اس کے علاوہ اسکائی نیوز کیا رپورٹ کر رہا ہے، دنیا بھر کے ادارے اب اس پر بات کر رہے ہیں۔ TRT کے تبصرے اور خبر پر آنے سے پہلے اس کے امپیکٹ کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس میں بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کو سٹڈی کیا جاتا ہے۔ کوئی کریش ہو جائے خدا نخواستہ، چاہے وہ سویلین ایئر لائنر ہو یا کوئی فائٹر جیٹ ہو، وہ بنانے والی کمپنی اس کی سٹڈی کرنا چاہتی ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ ان کی مشین میں فالٹ تھا یا اس کی انویسٹیگیشن سے پتہ چلے کہ پائلٹ کا فالٹ تھا، اور اس کے مطابق
पायलट्स की ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को अपग्रेड किया जाए, या फिर अपनी जो मशीन है, यानी कि इन दिस केस जो फाइटर जेट है या फिर कोई एयरलाइनर है, कोई तैयारा है, कोई जहाज़ है, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको उन हालात के मुताबिक ढाला जाए। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ कर बैठे हैं कि एक ऐसा जहाज़, एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड बर्ड जो अभी तक अपनी हिस्ट्री में कॉम्बैट, जब से वो इन सर्विस आया है 2001 ऑनवर्ड्स, दसॉल्ट एविएशन का एक भी तैयारा जंगी हालात में नॉक डाउन नहीं किया गया। नॉट अ सिंगल किल बाय एनीवन एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पर इंडिया के हाथ ये आता है तो या तो इंडिया के, अब इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एक, इंडिया के पायलट निहायत निकम्मे निकले। दूसरा, पाकिस्तान के पायलट्स या पाकिस्तान के जो उसको शूट डाउन करने वाले हैं, दे वर सम नेक्स्ट लेवल। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आप रफाल 4.5 जनरेशन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं, और कहानी यहाँ पर ये निकली है कि चाइना का जो अब तक उस तरीके से हाईली रेटेड तैयारा नहीं, लेकिन अब शायद वो नज़रों में आ गया, J-10C और PL-15 मिसाइल। ये कौन सा लीथल कम्बिनेशन बना है कि जिसने नॉक डाउन कर दिया इतना स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़। इसके ऊपर TRT क्या लिख रहा है, TRT, और आप ये देखिए कि ये वो जहाज़ है जिसको वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, उसके ऊपर नारियल रखा जा रहा है, उसके जो व्हील्स हैं उनके नीचे नींबू रख के फोड़े जा रहे हैं। पूरी रसूम के साथ राजनाथ सिंह उस जहाज़ का इस्तकबाल कर रहे हैं इन सर्विस आने पर। नरेंद्र मोदी उसके साथ तस्वीरें उतरवा रहे हैं। और अभी 22 अप्रैल के बाद इंडियन नेवी ने एक नई डील की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, नए रफाल तैयारे ख़रीदने के लिए। अपने जो उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए नए 26 तैयारे ख़रीदने की डील जो है वो इंडिया की तरफ से की गई। और यहाँ पर अब पूरी दुनिया बैठी है सर पकड़ के कि ये तैयारा ख़राब था, पायलट ख़राब था, इंडिया को समझ नहीं आई, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा समझ आ गई, या चीन ने कुछ ऐसी चीज़ बना दी जो आज तक हमें नहीं पता चली। तो अब इंडिया को बहुत सारे सवालात के जवाब देने हैं, और किन सवालों के देने हैं उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। लेकिन TRT जो है, TRT ग्लोबल और TRT वर्ल्ड, वो इस वक्त क्या लिख रहा है कि व्हाट रफाल्स डाउनिंग बाय पाकिस्तान एयरफोर्स मीन्स फॉर इंडिया, कि इसमें फिर आगे ये कुछ मैं सिर्फ क्योंकि ज़ाहिर सारी तफसीलात आपके इल्म में है, कुछ चीज़ें जो है वो मैं इसमें से आपके सामने रख देता हूँ। स्टार्ट होती है, पाकिस्तान क्लेम्स इट डाउन्ड 5 enemy warplanes in Indian airspace on May 7th, immediately after its arch rival conducted cross-border strikes on 9 sites, killing at least 31 civilian Pakistanis. The reported downing of India's 5 fighter jets, including the top-of-the-line French aircraft Rafale, has raised questions about the technological balance between the two air forces, locked in an increasingly bitter dispute. फिर आगे ये कहते हैं कि if confirmed independently, the jet downings may affect the ongoing de-escalation of the military crisis, military experts say. टॉप फ्रेंच ऑफिशियल, फिर ये उसकी तफसील बताते हैं कि जो टॉप फ्रेंच ऑफिशियल हैं उसने क्या किस तरीके से तस्दीक की। और फिर आगे ये कहते हैं कि इफ़ रफाल फाइटर जेट्स वर इंडीड डाउन्ड, दैट कुड बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एस्केलेशन। द रफाल, अ 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एक्वायर्ड बाय इंडिया इन 2022, represents the pinnacle of the Indian Air Force aerial arsenal, कि उनके लिए जो जिस तरीके से सबसे ज़्यादा गुरूर जिस चीज़ के ऊपर था, सबसे ज़्यादा तकब्बुर जिसके ऊपर था कि रफ़ाल आ गए हैं, अब रफ़ाल ये कर देंगे, अब रफ़ाल वो कर देंगे, और रफ़ाल के बाद हमने शायद अपनी फ़िज़ाओं को नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया है, या अब हम पाकिस्तानी एयरफोर्स का ऐसा फेंटा लगाएंगे और वैसा फेंटा लगाएंगे, या आप तबसरे सुनते हैं। फिर आगे जो है वो ये कहते हैं कि एनी कन्फर्म डाउनिंग्स would not only dent New Delhi's military prestige, but also signal its miscalculation in assessing Pakistan's upgraded aerial strength, particularly its Chinese-supplied J-10C jets. कि अगर ये, वो कहते हैं कि अभी ज़ाहिर है कि ये मफरूज़े पर बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 100% कन्फर्मेशन आ जाती है, इंडिया ख़ुद तस्लीम कर देता है, फिर वो मलबा सामने रख देता है, तो उस सूरत में ना सिर्फ ये कि जो भारतीय फ़ौज है, भारतीय सेना, उसके मान मर्यादा जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी।
غرور جو ہے اس کا وہ خاک میں مل جائے گا، بٹ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا ہے پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے، پاکستان کی جو فضائی قابلیت ہے، فضاؤں میں پاکستان کی قابلیت ہے، خاص طور پر جو چائنا کا J-10C طیارہ ہے. It would be a deep embarrassment for the IAF considering that Rafale is the most sophisticated fighter in their inventory. انڈیا کے پاس جو سب سے اچھا طیارہ ہے وہ تو رفال ہے. تو کتنی شرمناک بات ہے جو اگر یہ طیارہ بھی انڈیا نے گروا دیا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی ہم تو ظاہر ہے کہ دیگر جو ڈیٹیلز ہیں ان کو کور کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں ہوا تو ہوا کیسے. انڈیا جو ہے اس کو بہت سارے سوالات آنے والے دنوں میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ سوالات اتنے دلچسپ ہیں اور اتنے یعنی کہ اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے جس کے بارے میں اب بہت سارے جو پنڈتس ہیں، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، جو پروڈکٹ کرنے والے ہیں اس ڈومین میں، انہوں نے اب سے جو بات کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو شاید ایسکلیشن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن اس میں نیچے آ جائے، کمی آ جائے، بڑھ بھی سکتی ہے، دونوں امکانات موجود ہیں. لیکن کچھ سوالات ہیں جنہوں نے اب انڈیا کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اور رفال کی ڈاؤننگ ان سوالات میں سے ایک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.